میں ہوں ماسٹر اختر۔ ہمارے ساتھ محمد عبداللہ عطاری صاحب موجود ہیں۔ ان سے عرض ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں یا یہ مسئلہ بیان فرمائیں کہ زخم سے کتنا خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیں کہ انجیکشن کس طرح کا لگے تو وضو ٹوٹتا ہے، یا کس طرح کا ہو تو لگن لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس بارے نا تھوڑی وضاحت فرمائیں جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے بارے میں بتائیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا یعنی بہہ گیا، اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ نمبر 2، خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، اسی جگہ پر رہا، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہ ٹوٹا۔ صحیح۔ اگر بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو، مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ صحیح۔ زخم بے شک بڑا ہو، رطوبت چمک رہی ہو، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ زخم کا خون بار بار پونجھتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پونجھ لیا ہے کہ اگر نہ پونجھتے تو بہہ جاتا، تو وضو ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ اگر اتنا نہیں بہا، آپ نے گمان کر لیا کہ اتنا نہیں بہا، تو اس صورت میں وضو نہ ٹوٹا۔ اور انجیکشن کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ صحیح۔ اور جو رگ میں انجیکشن لگتا ہے، نس میں، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں، ہاں جی، جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر اس سرنج وغیرہ میں آ جاتا ہے۔ بالکل بالکل اسی طرح۔ ہاں، اگر بالفرض بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ صحیح۔ نماز کے احکام، صحیح۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نماز کے احکام۔